کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت سنیے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سائیڈ ایفیکٹ ہمارا سلسلہ ہے اور ہم جلد بازی کے سائیڈ ایفیکٹ پر بیان کر رہے تھے، اور اس میں کل ہمارا جو موضوع تھا وہ دعا سے متعلق تھا۔ سلسلے کے اختتام پر مجھے کہا گیا کہ دعا سے متعلق کالز باقی تھیں، وہ لینی ہیں، اور بھی پھر مجھے کہا گیا کہ کچھ کالز پیچھے ہیں، وہ پہلے لے لی جائیں، اس کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع کو لے کر چلتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ پہلے ہمارے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ پورا پاک وارشق بنا سے محمد اعظم اختاری عرض کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جلد بازی کے بڑے نقصانات ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا مدنی مشورے میں، تو رات ہو گئی تھی، تو میں نے تقریباً 80-85 کلومیٹر دور آنا تھا بائک پہ نا، تو مجھے کئیوں نے روکا کہ رک جاؤ رک جاؤ، میں نے کہا نہیں مجھے پہنچنا، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے، مجھے جلدی ہے۔ یوں کرتے کرتے میں نکلا تو رستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا، تو تقریباً 1 ماہ ہو گیا ابھی میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ جلد بازی کے نقصانات جو ہے نا یہ بہت ہیں، تو آپ سے عرض ہے کہ میری صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے۔ یہاں 2 چیزیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو آپ کو جلدی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں، پھر بعض اوقات مشورے مان لینے چاہیے۔ ایک واقعی بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار اس نے کہا بھی تھا، سمجھایا بھی تھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یوں روکا تھا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے تو اسے سگنل ملتے ہیں، وہ سگنل جو ہے نا ایک اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ بس اس کو تھوڑا سا پک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، پیر صاحب کہہ دیں کہ یار میرا مشورہ مت جائیے، اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ ہو جائے فلاں فلاں، تو یہ بھی ایک سگنل ہوتا ہے، رک جانا چاہیے۔ بہت سارے ایسے سگنل ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف سے ایسے بعض اوقات ملتے ہیں۔ یہ مطلب اس کا کوئی وہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی میں نے کوئی شرعی طور پہ چیزیں نہیں پڑھی، ایک ایسے ہی پریکٹس میں عموماً چیزیں دیکھی بلی ہوتا ہے کہ حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سی چیز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یار اس سے کہا بھی تھا، یار یوں کہا بھی تھا۔ البتہ جب کوئی جا رہا ہو نا، اب جا رہا ہے، اس کو بھی دعاؤں سے نواز دیں۔ اب نہیں رک رہا، ہو سکتا ہے اس کی مجبوری ہو، پریشانی ہو، تو دعاؤں سے نواز دینے سے کرم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے تو پھر تو بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ کا نیک بندہ جب دعا کر دیتا ہے تو واقعی بہت سارے جو ہونے والی چیزیں بھی ہیں نا وہ بھی ٹل جایا کرتی ہے، کیونکہ دعا یہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، اور جب اللہ کا نیک بندہ دعا کر دیتا ہے تو ٹل جاتی ہے۔ عموماً مائیں دعائیں کرتی رہتی، جا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے۔ ہمارے بڑی بوڑھیاں کہا کرتی تھی، جا گوشت پاک کے حوالے، گوشت پاک کے حوالے، گوشت پاک کے وسیلے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، تو اس طرح دعائیں دیتے رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ کو وہ ہمارے اس میں میمنوں میں میں مہمان ہوں، میری جو
ज़बान है वो मेमनी है, मेमन कम्युनिटी से हूँ। हमारे मेमनों में कहावत है, वारे ना वरियो हारे वरियो, यानी ये मैं समझाता हूँ, यानी जब समझाया तो नहीं माना, लेकिन जब सर पर आई ना तो माना। अरे हारे वरियो, जब हारा तो तब समझ में आई, वारे ना हो, जब बदे मोड़ रहे थे तब नहीं मोड़ा। तो ये एक समझाने के लिए मेमन कहावत है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि समझाते हैं लेकिन नहीं समझते, तो समझ जाना चाहिए। ये हमारी इस कॉल से ज़िम्नन एक मदनी फूल मदनी चैनल के नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमें कहते हैं भाई मीठा कम खाइए, शुगर हो जाएगी, अब नहीं मानते, शुगर हो जाती है, फिर मानते हैं, फिर मीठा छोड़ देते हैं। तो इसको ये कहते हैं कि हारे वरियो वारे ना वरियो। अब मानेगा जब सर पर पड़ी, कोलेस्ट्रॉल निकला, ट्राइग्लिसराइड निकला, यूरिक एसिड निकला, अब शुगर निकली, अब सारी एहतियातें करेंगे, सारी परहेज करेंगे, अब तेल घी मिर्च सब छोड़ देंगे। अरे अरे, आपके खाने का मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप अभी दस्तरखान पर बैठ कर क्या खा पी रहे हैं मैं नहीं देख रहा। लेकिन एहतियात कीजिए, सेहतमंद रहने के लिए अपनी ग़िज़ा का ज़रूर मुआयना कीजिए कि ग़िज़ाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। और इस वक्त जबकि गर्मी का मौसम है, हम सुबह सहरी में तकरीबन 3:45 बजे के आसपास डॉक्टर साहब के साथ बैठकर इस मौजू को लेकर बैठते हैं, मेडिकल के मौजू को। तो इस वक्त खाने पीने में बहुत एहतियात करनी है आपको, और इस वक्त ग़िज़ा पर कम, पानी पर ज़्यादा डिपेंड कीजिए। और जैसे कि इफ्तार से लेकर सहर तक, मिसाल के तौर पर आप 7:30 बजे अगर इफ्तार होती है, मिसाल दे रहा हूँ, 7:30 बजे इफ्तार होती है और हमारा रोज़ा तकरीबन समझिए कि आप 4:10 पर बंद करते हैं, 4 बजे बंद करते हैं, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, तकरीबन 9 घंटे हो गए, ठीक है ना, तकरीबन 9 घंटे समझे। तो 9 घंटे आपको मिले हैं, तो 9 घंटे में आप 1.5 गिलास पानी की एवरेज रख लेगा, हर घंटे में मैं 1.5 गिलास पानी पीऊँगा। तो ये होगा कि जब आपका सहरी का वक्त होगा तो आपको तकरीबन 13-14 गिलास पानी मिल जाएंगे। और इस वक्त गर्मी की वजह से जितना पानी इंटेक करेंगे इतना ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है। तो पानी पर डिपेंड करें, और ये ग़िज़ा और खुराक जो है ना, इसको लिमिट करें, अल्लाह की रहमत से फ्रेश रहेंगे। आप देखेंगे आप खुद चेहरे पर आपकी हशात बशाशियत होगी, आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला ने अगर आपको वुसअत दी है, बरकत नसीब हुई है और है, तो ज़मज़म ज़रूर पी लीजिएगा। ज़मज़म मशरूब भी है, ज़मज़म में ग़िज़ायत भी है। अगर दूध चलता हो तो दूध पीजिए, केला चलता है तो बिल्कुल केला खाइए कि केले में प्रोटीन तो ठीक ठाक प्रोटीन होता है। तो इस तरह सब्ज़ी वगैरह पर डिपेंड कीजिए। तली हुई चीज़ें, ये घी तेल वाली, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बिलखुसूस इन दिनों में ज़्यादा परहेज़ कीजिए। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गर्मी लग गई तो परेशानी होगी। पता चला है कि कई लोग गर्मी की वजह से रोज़ा छोड़ रहे हैं, रखने वाले रोज़ा छोड़ रहे हैं। याद रखिए, रोज़ा अपनी मर्ज़ी से आप नहीं छोड़ सकते। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, आपको लगता है कि गर्मी की वजह से कुछ मसला हो गया है, पहले डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर से मशवरा कीजिए, इसके बाद किसी आलिम से पूछिए कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर के कहने से आप रोज़ा मत छोड़िएगा। डॉक्टर उमूमन कह देते हैं ठीक है कोई मसला नहीं है, रोज़ा मत रखो। अरे भाई ऐसा मत करें डॉक्टर साहब, आपको क्या पता कि रोज़ा रखने की शरीयत ने इसको रुख्सत दी है या नहीं दी। जब एक आलिम अगर ये कहे कि आपको ये बीमारी है, ठीक है आप ये दवाई खा लो, तो आप आलिम साहब को भी हो सकता है कह दें कि मौलाना साहब एहतियात कीजिए, आपको क्या पता कि इसको ये दवाई चलेगी कि नहीं चलेगी, है ना। तो डॉक्टर साहब आप भी एहतियात कीजिए, आपको क्या पता कि इसको शरीयत ने रोज़ा माफ़ किया या नहीं किया। हाँ, आप अगर ऐसे डॉक्टर हैं कि जो शरीयत का भी इल्म रखते हैं, तबीब हाज़िक जिसको कहते हैं, ऐसा इल्म रखते हैं, और आपको लगता है कि वाकई आपने जो बात की है वो मतलब शरीयत के मुताबिक की है, तो खौफ खुदा तो यही है कि जो जिसकी फील्ड है वो उस काम पे रखे। तो मैंने एक एग्जांपल दे दी कि एक मौलाना, एक मजहबी आदमी इस तरह मेडिकल में, तिब में हाथ नहीं डालता। हाँ, अगर आलिम है और तबीब भी है, और उमूमन कई उलमा तिब जानते हैं, हिकमत जानते हैं, अगर वो मतलब कि अपने
طب کی علم کی روشنی میں کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہ شرعی مسئلہ شرعی حکم بھی دے سکتے ہیں. تو جو روزہ چھوڑ رہے ہیں میں ان سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ جب تک شریعت اجازت نہیں دیتی آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. ماں باپ اوپر رہ کر اپنے بچوں کو نہ بولیں جبکہ اس پر روزہ فرض ہے. ماں باپ نہ بولیں روزہ چھوڑ دے بیٹا روزہ چھوڑ دے, نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرے گا اللہ معاف کرے گا اللہ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ بے شک معاف فرمانے والا ہے, لیکن اسی نے تو روزے فرض کیے ہیں. تو یہ بھی جلد بازی ہے کہ آپ جلد بازی کے اندر فیصلہ سنا دیتے ہیں جبکہ وہ فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے. کسی بات کے فیصلہ کرنے میں جلد بازی مت کیجیے. وہ شریعت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا چاہیے اور واقعی ڈرنا چاہیے. اس لیے جو لوگ شریعت کے معاملے میں عجلت پسندی سے کام لیتے ہیں, جلد بازی سے کام لیتے ہیں, اس کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ ایک حرام کو حلال اور ایک حلال کو حرام کر سکتے ہیں, اور یہ بالکل اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی حلال کو ایک اس کے روزہ رکھنا اس کے لیے فرض ہے اور آپ کہہ دیں کہ نہیں تم روزہ مت رکھو تم کو رخصت ہے. کیسے کہہ دیا آپ نے اس کو رخصت ہے؟ لہٰذا جتنے بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جن پر روزے فرض ہیں اور وہ صرف اس وقت موسم کی وجہ سے کلائمیٹ کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ احتیاط کیجئے اور شرعی رہنمائی لے لیجئے. میں کسی فرد واحد کو نہیں کہہ رہا کہ آپ روزہ رکھیے نہ رکھیے, میں ایک جنرل بات مدنی چینل پر بیٹھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ احتیاط کریں, پانی پیجئے, اور جو مطلب ایسی غذائیں ہیں جو مطلب کہ آپ کو ٹونک دیتی ہیں وٹامنس دیتی ہیں ان کو بروکال لائیں. اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں گے ڈائریکٹ آپ کو دھوپ کی تپش نہ پڑے. لائٹ کلر کے یا زئی قسمت کے وائٹ کلر کے کپڑے پہنے, آپ کو وہ دھوپ کی شدت سے بچائیں گے. مسکرانے کی عادت رکھیے, حشاش بشاش رہیے. جی ہاں, آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا. چلیں اس 26 گھنٹے میں تجربہ کر کے دیکھتے ہیں. آپ مسکرانے کی عادت پیدا کریں, حشاش بشاش رہنے کی کوشش کریں, لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. آپ کو فیل کم ہوگا کہ آپ کو کوئی مطلب ایسی ہے. حشاش بشاش رہیے, خوش رہیے, مسکراتے رہیے. ہاں جہاں غم کی دکھ کی پریشانی کی بات ہو ایک الگ ہے, لیکن اب آپ منہ چڑھا کر رکھیں گے. اب شوگر کا مریض منہ چڑھا کر اگر بغیر چینی کی چائے پیے گا تو اس سے اس کی شوگر کم تو نہیں نہ ہو جائے گی. ایڈجسٹمنٹ تو کرنا پڑے گا خود کو. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جلد بازی کا جو ہم لے کر چل رہے تھے, آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ جوانوں کی طرح وضو کرو بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. غلط. یہ کسی نے کہہ دیا, یہ کوئی عالم کا کوئی مفتی کا قول نہیں ہے. یہ یار لوگوں نے اسٹیکر نکال دیے کہیں لگا دیا لکھ کر اور یہ چل پڑی ہے کہ جوانوں کی طرح وضو کرو اور بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو. نہیں, تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ پورا وضو کریں, تسلی اور اطمینان کے ساتھ پوری نماز پڑھیں. اگر وضو میں آپ جلد بازی کی تو یاد رکھیے آپ کو وضو ہی نہیں ہوگا, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی. لہٰذا اب وضو کا اہتمام کریں اور وضو میں بالکل جلد بازی نہ کریں. اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ وضو کریں گے اور وضو میں توجہ نہیں ہوگی اور وضو درست نہیں ہوگا, فرض ادا نہیں ہوگا, نماز ہی نہیں ہوگی. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وضو کرتے وقت اور کیا حال ہے, ٹھیک ہے, ہاں نلکا کھلا ہوا ہے. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں. وضو خانے پر آ کر صاحب لوگ بیٹھیں گے, پہلے ہی وضو خانے پر بیٹھنے کے بعد ان کا پہلا کام پتہ ہے کیا ہوگا, نلکا کھولیں گے, وہ پانی جا رہا ہے, اور خیریت سے ہو, ٹھیک ہو, ہاں 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 نماز میں آیا کرو, مسجد میں نظر آیا کرو, رمضان میں آتے ہو, یوں کر کے پہلے بات ہے اے بھائی جان وضو پانی گر رہا ہے, ایسے ہی جا رہا پانی, پتہ ہی نہیں ہے یہ پانی ضائع ہو رہا ہے, اسراف ہے, پھر آستینے چلا رہے ہو, اور اس کے بعد وہ ہاتھ بھی دھوتے دھوتے باتیں کریں گے, اور کیا آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, پھر یوں کریں گے, اور منہ بھی دھوتے وقت بس دھوتے رہیں گے جو ان کو سمجھ میں آئے گا. پاؤں بھی دھوتے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے. ارے بھائی پاؤں دیکھو, ایڑی خشک رہ گئی, تلوا خشک رہ گیا, پاؤں خشک رہ گیا, کیا ہوا؟ میں ایک شخص کو دیکھا
مطلب سمجھانے کی اس میں میرے میں ہمت نہیں تھی. دیکھا کسی مقام پر تو وہ پانی یوں پاؤں پر ڈال رہے ہیں، اور یہ جیسے پاؤں ہے نا، یوں پانی ڈال رہے ہیں، اور پانی پانی ڈالتے ڈالتے اب نہ ان کو اس کے تلووں کا ہوش ہے کہ یہ مجھے تلوے دھونے، نہ ان کو مطلب کہ اس چیز کی پرواہ ہے کہ یہ ٹکنے وغیرہ کا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. تو اب یہ مطلب کہ یہ تلوا ہے تو اس کے نیچے کے سارے حصے کو غور کرنا پڑتا ہے، خلال کرنا پڑتا ہے، ٹکنوں تک مطلب کہ یوں پاؤں دھونے پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں مطلب کہ احتیاط کرنی پڑتی ہیں کہ پاؤں ٹکنے تک دھونا ہے، اور نیچے بھی دیکھنا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، اسی طرح اوپر بھی واضح دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے. اب ایسے ہی خالی پانی بہا کر آپ لوگ یوں نکل جائیں گے، اور اگر جو حصہ دھونا فرض ہے اگر وہ رہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا. جو وضو نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوا، تو نماز کیسے ہوگی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ کی طرف سفر میں تھے. جب ہم راستے میں موجود پانی تک پہنچے تو وہ لوگ جو ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے جلدی میں وضو کر چکے، تو ان کی ایڑیاں جنہیں پانی نہ لگا تھا وہ چمک رہی تھیں. تب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، یعنی وضو پورا کرو. اس کی شرح میں بیان کرتا ہوں. یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے پچھلے میں تھے، اور وہ حضرات اگلے حصے میں، وہ ہم سے پہلے پانی پہ پہنچ گئے. جلدی میں وضو کیا. معلوم ہوا کہ وضو بھی نماز کی طرح اطمینان سے کرنا چاہیے. ویل کے معنی افسوس بھی ہیں، اور دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے. یا دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی اگر اعضائے وضو میں سے کوئی عضو ناخن برابر سوکھا رہ گیا تو وہ شخص ویل میں جانے کا مستحق ہے. تو یہاں پر مطلب کہ یہ غور کر لیجئے کہ صحیح وضو کیجئے، جلد بازی نہیں کیجئے، اور اطمینان کے ساتھ وضو کیجئے. تھوڑا دیر پہلے اگر بیٹھ جائیے وضو خانے پر، تسلی کے ساتھ وضو کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی صحیح وضو ہوگا. پورا منہ دھونا ہوتا ہے. یہ یہاں جیسے بال جمنے جیسے شروع ہے نا، تو یہاں سے مطلب کہ جو عادتاً جہاں سے بال جمتے ہیں، یہ پورا مطلب کہ یہ آپ کا چہرہ ہے، اس کو دھونا ہے، بال دھونے ہیں پوری طرح، مطلب کہ منہ دھونا ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی مطلب کہ وہ چیز سوکھی رہ جائے اور وضو کا فرض ادا نہ ہو تو مسئلہ ہوگا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گاؤں جانے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب میرے ساتھ تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک صاحب میرے ساتھ تھے. فجر کی نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا، بھوؤں سے چہرہ پانی پر ڈالا. یہ بھوئیں ہوتی ہیں نا، تو بھوؤں سے چہرہ پر پانی ڈالا. جب ان سے کہا گیا تو فرمایا جلدی کی وجہ سے ایسا کیا کہ کہیں وقت ختم نہ ہو جائے. جب سمجھایا گیا کہ بھائی پورا منہ دھوئیں، فرض تو ادا ہو، تو جواب کیا دیا؟ وہ جلدی کی وجہ سے ایسا کیا تھا کہ وقت نہ چلا جائے، یعنی وقت چلا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو امام اہل سنت نے ان سے فرمایا کہ پھر تو بلا وضو ہی پڑھیے کیا؟ جب پھر بلا وضو ہی پڑھ لیتے، وقت جانے کا ایسا ڈر تھا تو فرضی ادا نہیں ہوا نا، تو نماز کہاں سے ہوگی؟ اذا فات الشرط فات المشروط. اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. خیر پھر ظہر کا وقت آیا تو انہوں نے پھر ویسا ہی کیا. تو بالا تو فرماتا، میں نے کہا کہ اب تو وقت نہ جاتا تھا. آج کل لوگوں کی عام طور سے یہی عادت ہے. تو ایک تعداد ہے کہ انہیں نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں نا، ان کو وضو کرنا نہیں آتا. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں،
वज़ू करना नहीं आता है। आप पढ़े लिखे होंगे, बहुत जेंटलमैन होंगे, आप बिजनेसमैन होंगे, हो सकता है कि आप बहुत बड़े ओहदेदार होंगे, बहुत बड़े ओहदेदार होंगे, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो मैं कहूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब यकीन माने वज़ू करना नहीं आता, अच्छों को वज़ू करना नहीं आता। वज़ू खाने पर हम भी बैठे हैं, हमने भी अपने आसपास कई लोगों को वज़ू करते हुए देखा है, और बड़े बूढ़े तो वैसे ही नहीं मानते वज़ू के, इनको समझाने बैठो तो बताए चल है हफ्ता 8 दिन बाद नमाज पढ़ने के लिए आया है, हमें सिखाने के लिए बैठा हुआ है। अब बड़े मियाँ से कौन बात करेगा? बड़े मियाँ तो उनको बोलना ही मुश्किल हो जाता है। हमारी उम्र निकल गई, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, हमें सिखाता है। हम कहाँ बोलते आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद नहीं, आपके सर के बाल सफ़ेद, आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद, आपकी भुओं के बाल भी सफ़ेद हो गए। तो ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इतनी सफ़ेदी हो गई फिर भी आपको वज़ू करने नहीं आया। अगर कोई शख्स वज़ू समझाने के लिए बैठा है तो आप उसे लड़ने के लिए बैठा हो, चल हटो यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे क्या हो गया चचा जान, खुद तसल्ली से जो सुकून रखें, इतनी जल्दबाजी क्या है? अगर एक शख्स शरीयत की कोई बात समझा रहा है तो मान लीजिए। ज़रूरी है कि आपको वज़ू करना आता हो, ज़रूरी है आपका वज़ू दुरुस्त हो, ज़रूरी है? नहीं ना, नमाज़ें दुरुस्त नहीं होती। आप भले बोलो मुझे 70 साल की उम्र हो गई है, नमाज में भी जल्दियाँ करते हैं, ऐसी जल्दी करते हैं, ना रुकू सही करते हैं, ना सज्जा सही करते हैं, जल्दी में ठुंगे मारते हैं, सज्जा करते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों हम कहाँ था, बार्सिलोना में मेरी हाजिरी थी। असर की नमाज हमने अदा की, तो असर की नमाज से पहले सुन्नत क़ब्लिया अदा की। असर की जब सुन्नत क़ब्लिया अदा की तो सुन्नत क़ब्लिया अदा करने के बाद मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था कि नमाज से ये सब फारिग हो जाए, जमात फिर खड़ी होनी थी। तो अचानक एक नौजवान पे नज़र पड़ी। हाँ, हट्टा कट्टा नौजवान था, क्लीन शेव, मगर तो एक वो कहलाता था। वो चेने शेने पहनी हुई थी उसने, जो भी था। बाकायदा उसको सज्जा करना नहीं आता था, सज्जे का फर्ज छोड़ रहा था वो। अब इस तरह और भी चंद ऐसे मनाजिर देखे, अब करूँ तो क्या करूँ? फिर फर्ज नमाज अदा की, और फर्ज नमाज अदा करने के बाद कुछ मैंने एक हल्का लगा दिया, चलो नमाज सीखते हैं। फिर नमाज का तरीका, अमली तरीका बताने की कोशिश की। यानी आपको मैं बताऊं कि दुनिया के कई मुल्कों में दावत इस्लामी के मदनी कामों के साथ जाना हुआ है। आप मदनी चैनल पर बैठे हुए हैं, यकीन मानिए खुशबू में ना आए। आप कितने ही बड़े हैं, कितना ही मनसब बड़ा है, कितनी लोग आपकी इज्जत करते हैं, मेरी मदनी इल्तिजा है आपसे, आप मुझे अपना छोटा समझें, जो भी समझते हैं, मदनी चैनल के ज़रिए मैं आपसे मदनी इल्तिजा करता हूँ, प्लीज़ अपना वज़ू और अपनी नमाज दुरुस्त कर लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक शख्स मस्जिद में आया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में जलवागर थे। उस शख्स ने नमाज पढ़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व अलैकुस्सलाम, लौट जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो लौट गया, नमाज पढ़ी, फिर आया, सलाम किया। आपने फरमाया, व अलैकुस्सलाम, लौट जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। उसने तीसरी बार या इसके भी बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सिखा दीजिए। आपने फरमाया, जब तुम नमाज की तरफ उठो, वुजू पूरा करो, फिर काबे को मुंह करो, फिर तकबीर कहो, फिर जिस कदर कुरान आसान हो पढ़ लो, फिर रुकू करो हत्ता के रुकू में मुतमईन हो जाओ, फिर उठो हत्ता के सीधे खड़े हो जाओ, फिर सजदा करो हत्ता के सजदे में मुतमईन हो जाओ, फिर उठो हत्ता के इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर सजदा करो हत्ता के सजदे में मुतमईन हो जाओ, फिर उठो हत्ता के इत्मीनान से बैठ जाओ, फिर अपनी सारी नमाज में यही करो। ये देखिए, ये है आज हमने वज़ू और नमाज की हालत में जो जल्दबाजी की जाती है, इससे जो नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान। आपका फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, वज़ू सही नहीं हुआ, वज़ू में फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, नमाज नहीं होगी, नमाज का फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, वज़ू का फ़र्ज़ अदा हो गया, नमाज में फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, नमाज की शर्त पूरी नहीं हुई, नमाज ही नहीं हुई, नमाज फासिद हो गई, कितना नुकसान होगा। इत्मीनान वक़ार के साथ बराकर नमाज अदा करें। एक बार फिर अर्ज़ कर दूँ
براہ کرم آپ ایک مرتبہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر نہ ہی صحیح کسی سنی عالم سے ہی آپ وضو اور نماز اور غسل کا طریقہ سیکھ لیجیے، پلیز میری مدنی التجا ہے، اور پھر تسلی کے ساتھ وضو کریں، غسل کریں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، تراویح بھی اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے عبادت ذوق و شوق اور اطمینان اور وقار کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا